السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو گوشت اور خون بنانے کی مشین بتاؤں؟ گوشت اور خون بنانے کی خود مشین آپ کے گھر ہو، آپ دیکھیں خون کم ہو گیا، جسم میں خون کی کمی ہے، یا جسم خود خون کو کھا رہا ہے، ایسی بیماری آ گئی کہ جسم خون کو کھا رہا ہے۔ آپ خون پیدا کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں یا خون جسم کو لگوا رہے ہیں، پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ تو ایسا کریں، جس گھر میں آپ خون بنانے والی ایک مشین لگا لیں، وہ میرے پاس اس کی دریافت ہو گئی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ گوشت بنانے والی جسم گل گیا، گھل گیا، شوگر کی وجہ سے، غموں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، حوادث زمانہ کی وجہ سے جسم گھل گیا، خون ختم ہو گیا، یا پھر سخت گرمی ہے، یا کہیں زندگی کا ایسا سفر ہے جہاں جلد پھٹ گئی ہے، ریشز پڑ گئے ہیں۔ پھر ایک اور فائدہ بتاؤں، ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، میں اس سے پتہ کر لیتا ہوں کہ پیٹ، معدہ، جگر، آنتیں یہ ساری مل کے جسم کو کیوں متاثر کر رہی، یا موٹاپا بڑھ رہا یا کمزوری بڑھ رہی۔ کہا میرے پاس ایک تھرمامیٹر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسا؟ یہ نیچے میرے ہاتھ کے وہ مشین پڑی ہے، خون بنانے والی، گوشت بنانے والی، ریشز ختم کرنے والی، اور اس ڈاکٹر کا تھرمامیٹر۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا میں ایسا کرتا ہوں، یہ ایک تحفہ، یہ ایک نعمت بس کھلا دیتا ہوں، 2 ہفتے کھلاتا ہوں، 2 ہفتے کے بعد مجھے خود پتہ چل جاتا ہے، اگر تو جسم کمزور ہے اور وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسم ٹھیک ہو رہا، اور پھولا ہوا فٹنس کی طرف آ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت صحت مند انسان ہے۔ اگلی بات کہا کہ میں 90% پیٹ کے کیڑوں کی دوا دیتا ہوں، جگر والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، معدے والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، مریض بھی ٹھیک ہوتے ہیں، صرف پیٹ کے کیڑے۔ آئیے دیر کیوں ہو رہی، یہ دیکھیں، یہ ہے آڑو، بہت خوبصورت آڑو، اور اللہ پاک اس موسم میں لاتے ہیں، اس کا خاص موسم ہے، اس کے اندر خاص توانائی ہے۔ ایک آڑو روزانہ کھا لیجیے، صبح نہار منہ کاٹ کے، کالی مرچ لگا لیں، ہلکا نمک لگا لیں، کالا یا سفید، ایک آڑو کھا لیجیے۔ خون بنانے کی بوتل ہے، گوشت بنانے کی بوتل ہے، اس کو کھائیں، اس کا شیک پئیں، ریشز ختم، اور اس کو کھائیں، پیٹ کے کیڑے ختم۔ جو کہتے ہیں نا بندہ مجھے کھایا پیا نہیں لگتا، اس بندے کو پکڑ کے، اگر وہ نابینا بھی ہے نا، اس کے ہاتھوں میں ایسے دے دیں، اس کی خوشبو سونگے، پہلے تو دماغ معطل ہو جائے، اور پھر کھائے، جسم لاجواب ہو جائے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کھایا پیا نہیں لگتا، آپ کے بچوں کو کھایا پیا نہیں لگتا، آپ کا جسم کمزور ہے، آپ کی صحت نہیں ہے، اچھا یہ لکیر سے میں کیوں کاٹ رہا ہوں؟ یہ دیکھیں، لکیر سے کیوں کاٹ رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ فطرت نے اسے ایک لکیر دی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے کاٹا اور اس کے بعد اس کو جدا کیا، یہ دیکھیں۔ اچھا اب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ ذرے ہیں، بظاہر ایسے جیسے کیڑے ہیں، نہیں، یہ چھوٹا ایک ذرے ہیں، یہ ذرے دراصل زعفران ہے، اس کا زعفران ہے، اور یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور ان ذروں کو جسم میں لے جانے کا بہت خیال کیجیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے گر نہ جائیں، یہ چھوٹا چھوٹا بور گر نہ جائے۔ خون کی کمی حاملہ میں ہے، بچوں میں ہے، کام کرنے میں ہے، حادثات کے بعد ہے، کسی بیماری کے بعد ہے، جسم گھل گیا ہے، شوگر کی وجہ سے، غموں کی وجہ سے، معدہ خراب ہے اور کوئی کھایا پیا نہیں لگتا، طبیعت بالکل کمزور رہتی ہے اور ناتواں رہتی ہے،
حالات کا مارا ہوا ہے تو آڑو سے دوستی لگائے اور اپنے بچوں کو آڑو کھلائیں اور انہیں اس کا شوق دلائیں۔ یہ دیکھیے، یہ میری کوشش یہ ہے اس گٹھلی کے ساتھ وہ بور نہ لگے۔ یہ دیکھیے میں نے بہت آہستگی سے، احتیاط سے، یہ دیکھیں اب اس گٹھلی کے اوپر یہ تھوڑا سا ایک بور لگا ہوا ہے، ادھر سے گٹھلی بالکل صاف ہے۔ اس چھوٹے سے بور کو احتیاط کیجئے گا۔ سمجھ لیں سارا آڑو ہے، باقی آڑو کے اندر سونے کے ذرات یہ ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے دوستی کریں، اس سے پیار کریں، یہ زندگی ہے حقیقتاً۔ جب انسان سخت گرمی کی لو میں تڑپ جائے، اس کو منہ میں رکھے، ایک تازگی آ جاتی ہے۔ جو لوگ وہ جن کی پیاس کسی چیز سے نہیں بجھتی، اس کو چوسیں، اس کا شیک پئیں، اس کو کھائیں، نہار منہ، دن کو، دوپہر کو، پیاس کا علاج ہے۔ اور شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں، اس کا علاج ہے۔ کمزوری کا علاج ہے۔ جسم کے فٹنس اور راس پانے کا علاج ہے۔ اور چہرہ تو ایسے ہے کہ جیسے چاندنی کی طرح ہو جائے۔ کتنی صدیوں سے آزمودہ چیز ہے کہ یہ چہروں کو جو چاہتے ہیں نا، ان کا چہرہ کبھی مرجھائے نہ، ہلکے نہ پڑے، ہلکوں کا علاج ہے۔ اور چہرہ مرجھائے نہ، چہرے کی جھریوں کا علاج ہے۔ اس پہ جھریاں ہیں، چہرے کی جھریوں کا علاج ہے۔ وقت سے پہلے گوشت لٹکنے کا علاج ہے۔ سیاہی چہرے پہ بڑھ رہی ہے، اس کا علاج ہے۔ اس کو کھائیں۔ بعض لوگوں کو تو میں کلو 2 کلو کھلاتا ہوں اور کہتا ہوں بس اس کو کھانے کے طور پہ کھائیں۔ کھانا کھائیں ہی نہ، صرف یہی کھائیں۔ منہ کے ذائقے سے، خوشبو سے یہ نکلے اور پیشاب کرے تو یہی نکلے اور اجابت ہو یہی نکلے، اسی کو کھائیں۔ بعض لوگوں کو تو میں اتنا کھلاتا ہوں چہرے کے حسن و جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور غیر ضروری بال کے لیے، اور خواتین کے ہارمونز کے مسائل جب بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے غیر ضروری بال، انتہائی نقصان دہ موٹاپا، ڈھلکا ہوا جسم، بڑھا ہوا پیٹ، اس کا تو یہ علاج ہے، دوست ہے، صحت ہے، شفا ہے۔ آڑو سے منہ کیوں موڑا؟ آڑو سے ناتا کیوں توڑا؟ آڑو سے دوستی ختم کیوں کی؟ سستی لاجواب چیز ہے، میرا جی چاہتا ہے ویسے ہر آڑو سونے کے ایک باکس میں بند ہو اور اس کے اوپر سونے کا تالا ہو اور سونے کی چابی ہو، اور اس کو میں کھولوں اور اس کو نکالوں، پھر وہ سونے کا باکس میرے لیے کوئی حیثیت نہ رہے، میں یہ سونے کے باکس سے زیادہ اس کو قیمتی بناؤں۔ اتنا قیمتی ہے، اتنا صحت مند ہے اور اتنا لاجواب ہے۔ بھولیں گے نہیں، وعدہ کریں، نسلوں کو یاد کرائیں گے، دوستوں کو یاد کرائیں گے، اور اس کے فائدے لیں گے اور بڑھائیں گے۔ کب؟ جب اس کو استعمال کریں گے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، اس کو ہمیشہ نرم استعمال کیجیے گا، سخت استعمال نہ کیجیے گا۔ نرم ہمیشہ دبا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے گلا ہوا اور دبا میں فرق ہے۔ جو گلا ہوا ہوگا اس میں کیڑے ہوں گے، جو دبا ہوا ہوگا وہ کیڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب زیادہ پک جاتا ہے، پیٹیوں میں رکھا جاتا ہے، وہ دب جاتا ہے۔ ہم دبے کو گلا کہتے ہیں، نہیں، وہ دبا ہوا ہے، اور وہی سب سے زیادہ پکا ہوا ہے۔ پکا ہوا استعمال کیجیے گا۔ اگر آپ کو ملا ہے پکا ہوا نہیں ہے، 2-4 دن اس کو رکھ دینے، جب پک جائے فریج میں نہیں رکھیے گا، باہر، جب پک جائے پھر استعمال کیجیے گا۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اوروں کو بھی بتائیے گا۔